السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم۔ رواه الإمام أحمد والطبراني وغيره بسند صحيح۔ مسجد اہل حدیث واہولی کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، اسی طرح سے جمعیت الہدیٰ التعلیمیہ والخیریہ کے موقر ذمہ داران، خصوصیت کے ساتھ اس کے صدر برادرم شیخ احسان اللہ مدنی صاحب، اسی طرح سے اس مسجد کے امام و خطیب برادرم شیخ ضمیر اختر سنابلی صاحب، اسی طرح سے آج کے اس اجتماع کے معزز موقر خطباء، مسجد میں تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، آپ تمام قابل احترام بزرگان، قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، سعادت ہے، شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر اس کے ایک عظیم کردار کو عملی شکل دینے کے لیے یہ درس، یہ اجتماع، یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے، اس میں اس مناسبت پر چند باتیں اللہ کی کلام کی آیات اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، ایسے ہی امت کے اسلاف کی سیرت اور ان کے اسوے کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی جائیں، کہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، وہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی روشنی میں ہوں، امت کے اسلاف حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے اجلہ، علماء، اعلام، اعیان، ائمہ، جو امت کے حق میں ظلمتوں میں اور خاص طور پر فتنوں کے حالات میں روشنی کا مینار قرار دیے گئے ہیں اللہ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اس مقررہ وقت میں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ باتیں ہماری اپنی زندگی سے متعلق ہیں، ہمارے اور آپ کے سماج سے متعلق ہیں۔ سماج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں رواج پا جاتی ہیں کہ انہیں اصل بنا دیا جاتا ہے، اور عام طور پر علم کی روشنی کم پھیلنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اصل ہے، یہی درست ہے، یہی صحیح ہے، اور اسی طرح سے سب کو کرنا چاہیے، اور یہ زندگی کے کسی بھی گوشے میں مسئلہ ہے، خواہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سب سے اساسی اور بنیادی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید سے متعلق، ایمان باللہ سے متعلق ہو، یا ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے متعلق ہو، یا ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگیوں میں نافذ کرنے سے متعلق، کسی خاص صورتحال میں، کسی خاص سچویشن میں
جو نازک صورتحال ہو، ہنگامی صورتحال ہو، فتنوں کی کوئی ہوا چل گئی ہو، اس طرح کے حالات کا کوئی مسئلہ ہو، یا اسی طرح سے جنگ و جدال اور مار دھاڑ کی کوئی کیفیت بن گئی ہو، ان حالات کا مسئلہ ہو، ہر حال میں سماج میں، سوسائٹی میں، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کچھ چیزیں یقیناً ایسی رائج ہو گئی ہیں یا ایسا طریقہ چل پڑا ہے، بن گیا ہے کہ آدمی اسی کا عادی ہو گیا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اسے ہم اور آپ اگر روشنی کی، کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو یقیناً اس کی حقیقت ہمارے سامنے کھل کے آ سکتی ہے، سچائیاں بے نقاب ہو سکتی ہیں، حق ایک نور رکھتا ہے اپنے اندر۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف نے کہا ہے فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق پر ایک نور رکھا ہوا ہے، جب وہ حق آتا ہے تو اس کی روشنی سے، اس کے نور سے باطل کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے اللہ کے دین کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، دین کہاں سے لیا جائے، دین کو حاصل کرنے کا سورس کیا ہے، اس کا مرجع کیا ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے۔ اس میں کافی کچھ انحرافات پائے جاتے ہیں۔ ہمارے سماج میں اصلاح کی اگر بات کہی جائے تو اصلاح سماج میں، اصلاح معاشرے میں، یہ اس سماج میں بگاڑ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیں، ہمارے اپنے بندگان کے درمیان کے جو رہن سہن کے مسائل ہیں، حقوق ہیں، ایک دوسرے کے رائٹس ہیں دوسروں کے اوپر، ایک دوسرے کے تئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، اگر انہیں صحیح معنوں میں ہم اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں برتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہت سارے جھگڑے، بہت سارے قضیے، بہت سارے مسائل جو الجھن کا، آپس میں انتشار کا، آپس میں آپ کہہ لیجئے کہ مار دھاڑ کا، بسا اوقات اور آگے بڑھ کر کے پولیس تک کا، کورٹ کچہری کا، پنچایتوں کا، رشوت کے دینے لینے تک کی حد تک کا مسئلہ پہنچ جاتا ہے، یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ تو الغرض اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اور آپ کے سماج سے متعلق بہت سارے مسائل واقعی اصلاح طلب ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے، تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بہت کچھ ہمیں میرے بھائیوں اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ تمام بھائیوں تک، بہنوں تک، عزیزوں تک پہنچانے کے لیے بطور تذکیر، بطور یاد دہانی کتاب اللہ کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں، امت کے اسلاف کی سیرت کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی یہ پیغام تیری کتاب کا پہنچے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے بندوں میں عمل کے قابل بنا دے، لوگ اس پر عمل کرنے لگے اور اپنی روایتوں کو، اپنی ریت کو، اپنے قدیم رہن سہن کو، اپنے رویوں کو، اپنی بگڑی ہوئی تہذیب اور کلچر کو بدلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور درمیان میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، بندوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہے، اللہ کہتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک نظام عمل، ایک زندگی گزارنے کا دستور بنایا ہوا ہے، اور ایک دستور لینے کا راستہ روشن بنا دیا ہے۔
یہ اللہ کی کلام کی آیت کریمہ کا معنی ہے۔ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بیان فرما دی۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے، وہ اگر آپ بہت وسعت سے اگر آپ اس پر نظر ڈالیں، کشادگی سے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ پورے دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ، مجھے قیامت سے پہلے پہلے تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہے، حتی یعبد اللہ وحدہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کی جائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، وحدہ صرف اسی کی تنہا عبادت کی جائے، لا شریک لہ، ایسی وحدانیت ہو، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کی جائے کہ کسی بھی طرح کی شراکت، کسی بھی طرح کی ساجیداری، کسی بھی طرح کے اس کے اندر ہم سر کے شامل کر دیے جانے کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اور میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھ دی گئی، میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھ دی گئی۔ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور ذلت اور پستی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے۔ ذلت ہے اس کا مقدر، رسوائی ہے اس کا مقدر جو میرے حکم کی مخالفت کرے۔ میرے حکم کی مخالفت کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ ذلت، رسوائی، پستی، دنیا کی نگاہوں میں کوئی وقار نہیں، یہ انجام ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو بھی کسی قوم سے، کچھ لوگوں سے اس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب ان دونوں آیتوں اور حدیثوں دونوں کو ملا کر کے جو 2-3-4 موضوعات مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، یعنی 2-3-4 باتیں ہمارے اپنے سماج کی اصلاح کے حوالے سے، ہمارے اپنے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے، وہ 2-3-4 باتیں انہی دونوں چیزوں میں آیت کریمہ اور حدیث میں شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سب سے پہلی بات بیان کی گئی ہے کہ مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی عبادت، بندگی، یہ ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد۔ بعثت کا مقصد بعثت کیا ہے؟ یہی ہے مقصد بعثت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا پیغام جو لے کر کے دنیا میں آئے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کا پیغام لے کر کے آئے تھے۔ بندگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کسی اور کو ادنا بھی شریک کیا جا سکے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی اس حدیث کے اندر واضح کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں لوگوں سے، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، وہی بات ہو گئی، مجھے یہ مشن دے کر کے بھیجا گیا ہے، مجھے بعثت کا مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے اسی مشن کو دے کر کے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید برپا کرنا ہے۔ اس روئے زمین پر، اس کی سطح پر، آسمان کی چھت کے نیچے
میرے بھائیوں صرف اور صرف عبادت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کسی غیر اللہ کی، نہ ادنا کی نہ اعلیٰ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ یہاں آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کے تذکرے کے موقع پر ہمیں ان ساری آیات کو نظر میں رکھنا ضروری ہے، تب جا کر کے یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے سماج کا جو سب سے بڑا فساد ہے، ہمارے سماج کا جو سب سے بڑا بگاڑ ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، وہ یہی عقیدہ توحید کا بگاڑ ہے۔ اس کے اندر بہت سارا فساد پایا جاتا ہے، بہت سارا بگاڑ پایا جاتا ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیو کلمہ اقرار شہادت یعنی نبوت اور رسالت کی گواہی کا اعتراف کرنے کے ساتھ بھی ہم مسلمانوں میں سے نہ جانے کتنے میرے بھائی ہمارے بھائی ہیں جو اس عقیدے کے تقاضے کو نہیں سمجھتے۔ کس قدر ملاوٹیں ہیں، کس قدر شرک ہے، کس قدر بغاوت ہے توحید سے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کی، اللہ تعالیٰ کے عظمت کی نقدری کی جائے۔ وما قدر اللہ حق قدرے، یقیناً لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے۔ بعثت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی تو کیا میرے بھائیوں اس وقت دنیا کے حالات کیسے تھے، وہ سماج کیسا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج دے کر کے دنیا میں بھیجا گیا۔ اس وقت جن غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پوجا جا رہا تھا، ان سب کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات میں حدیث میں کیا گیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے آپ نے یہ پیغام کہ مجھے یہ حکم دے کر کے بھیجا گیا ہے کہ اس اللہ کی دھرتی پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کس کی عبادت ہوگی؟ میرے بھائیوں کیا صرف اور صرف لات منات اور عزا کی پرستش ہوتی تھی؟ بتوں کی مورتیوں کی پوجا ہوتی؟ وہ مٹی سے، پتھر سے، لکڑی سے، لوہے سے، سونے چاندی سے، تانبے پیتل سے بنائے گئے ہوں، کیا انہی کی عبادت ہوتی تھی؟ ان کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ ہاں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا جن کی عبادت ہوتی تھی۔ بھائی لوگ چاند کی عبادت بھی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ سورج کی عبادت بھی کرتے تھے، ستاروں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ لوگوں نہ تو سورج کا سجدہ کرو، نہ چاند کا سجدہ کرو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کرو جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سورج چاند ستاروں کی بھی پرستش ہوا کرتی تھی، کواکب کی بھی پوجا ہوا کرتی تھی۔ اس وقت جن غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، پرستش کرنے والے کرتے تھے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء بھی تھے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عزیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے کیا یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے؟ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ عقیدہ تھا کہ نہیں تھا؟ انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون اللہ۔ عیسیٰ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کی کو چھوڑ کر کے معبود بنا دو؟ کیسے تمہاری پرستش ہو رہی دنیا میں؟ کیسے تمہاری ماں حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے حضرت مریم کی پرستش ہو رہی ہے؟ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کی عبادت کرنا، میری اور میری ماں کی پوجا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اللہ کیسے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، اور اگر میں کہوں گا تو ضرور جانے گا، تیرے علم سے کوئی چیز تو باہر نہیں ہو سکتی ہے، تو عالم الغیب علام الغیوب۔ بہرحال اس وقت اولیاء کی، صالحین کی بھی پرستش ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجد، ان کی پرستش ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت نہ جانے کن کی اور کس چیز کی عبادت کی جاتی تھی، لیکن اللہ کے اس حق توحید کے مسئلے میں جس کے لیے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، کوئی تفریق نہیں کی گئی کہ اس عبادت کے حق میں
کسی لات منات عزا کو شامل کیا جا رہا ہے، یا حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کو شامل کیا جا رہا ہے، عزیر کو شامل کیا جا رہا ہے، یا کسی سورج چاند ستارے کو شامل کیا جا رہا ہے، یا کسی نیک صالح بندے کو شامل کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں کی، کوئی تفریق نہیں کی. سب کو کیا کہا؟ سب کے سب شرک کرنے والے ہیں، سب کے سب اپنے اس عقیدے سے باز آئیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تب جا کر کے صحیح معنوں میں ایمان والے بن سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں، جہنم سے آزاد کر سکتے ہیں. اس لیے عقیدے توحید میں بگاڑ کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے. ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں کیا یہ عقیدہ اس انداز سے بگڑا ہوا نہیں پایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین سے قربت کی جا رہی ہو، ان سے فریاد کی جا رہی ہو، ان سے استغاثہ کیا جا رہا ہو، ان سے پناہ لی جا رہی ہو، ان سے مدد مانگی جا رہی ہو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے جا رہے ہوں، ان کے سامنے میرے بھائیوں گریہ کی جا رہی ہو، اولاد کا کوئی سوال کر رہا ہو، کوئی مال کا سوال کر رہا ہو، کوئی دنیاوی کامیابی کا سوال کر رہا ہو، یا کوئی مثال کے طور پر میرے بھائیوں فقر و فاقے کی دوری اور کوئی صحت اور تندرستی کی طلب کی مانگ کر رہا ہو، مانگ کر رہا ہو. کیا یہ ساری بیماریاں نہیں پائی جاتی؟ کیا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی تربتوں پر، ان کی قبروں پر پھول نہیں چڑھاتے؟ کیا ان کے سامنے دست بستہ کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا اس کا سجدہ نہیں کرتے؟ کیا اس کا طواف نہیں کرتے؟ میرے بھائی کتنی شرک کے مظاہر اسلام کے نام لیواؤں کے سماج کے اندر عقیدے کا بگاڑ پایا جاتا ہے. عام طور پر اصلاح سماج، اصلاح معاشرہ کی بات جب ہوتی ہے تو لوگ صرف زناکاری نہیں ہونی چاہیے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے وغیرہ، اس پر بات کر کے نہیں بات بنے گی میرے بھائیوں. ہمیں عقیدے کی اس سب سے بڑے بگاڑ کی اصلاح کرنی ہوگی، اور اسی اصلاح سے بقیہ تمام چیزوں کی اصلاح انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رفتہ رفتہ ہو جائے. تو جب تک اس قوم کے اندر صحیح معنوں میں خالص توحید نہ آ جائے، تب تک یہ نعرے بیکار ہیں کہ بڑا انتشار ہے، مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، مسلمان ٹکڑیوں میں دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں. ان تمام چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی توحید جب تک کسی قوم میں، میرے بھائیوں کسی ملت میں نہ آ جائے، تب تک وہ ملت ایک بن ہی نہیں سکتی. عرب کا معاشرہ، جاہلی معاشرہ، کیا ہمارے سامنے نہیں ہے اس کا نقشہ؟ اللہ کی کلام کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں، اور امت کے صحابہ کرام نے تو بیان کیا نا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہم لوگ کیا کیا کرتے تھے جاہلیت کے اندر، آخر اس سے کیسے آزاد ہو گئے، آزاد کیسے ہوئے. فجاءنا اللہ بہذا الاسلام. ہماری یہ حالت تھی، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، مال ہڑپ کرتے تھے، میرے بھائی چوری کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، غبن کرتے تھے، سود کھاتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، ماں باپ کو ستاتے تھے، رشتے ناتے کا کیا برائی نہیں تھی؟ کون سی ایسی برائی تھی جو زمانے جاہلیت کے اندر موجود نہیں تھی؟ لیکن حضرت جعفر نے کیا کہا؟ فجاءنا اللہ بہذا الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے ہمیں کیا دے دیا؟ اسلام دے دیا. اسی اسلام سے سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. اس اسلام کی اساس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بھائیوں حق کے عبادت میں، حق کی بندگی میں اگر خلل ہے تو اسلام درست نہیں ہے. ہمارا ظاہری رویہ بھی اگر اچھا بھی ہو جائے، کوئی معاشرہ سود سے پاک ہو جائے، کوئی معاشرہ زناکاری سے پاک ہو جائے، کوئی معاشرہ غبن سے پاک ہو جائے، کوئی معاشرہ دیگر ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں جو عبادت کا حق ہے اسے پامال کرتا رہے، تو ایسی صورت میں اس معاشرے کی اصلاح کسی صورت میں ممکن نہیں. دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. اس سلسلے میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم یعنی دھوکے کا شکار ہو جائیں، بہک جائیں. اور یہ شیطانی لعین کی طرف سے ہے، شیطانی لعین کی طرف سے. شیطان عقیدے کو بگاڑنے کے بعد ساری خوبیوں پر آپ کو مطمئن کر دیتا ہے کہ بھئی آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، تو عقیدے کی اصلاح بہت ضروری. سب سے پہلی چیز کیا ہے میرے بھائیو؟ عقیدے کی اصلاح. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے میرے بھائیو منہاج. منہاج کسے کہتے ہیں؟ وہ راستہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین حاصل کیا جائے.
توحید کیسی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی کے اصول ضابطے کیا ہیں، اللہ کی بندگی کے معارض اور منافی چیزیں کیا ہیں، یہ سب کچھ کہاں سے لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کام کون کون سے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا کیا ہے، کہاں سے لیں گے، ہمارے کاروبار میں کیا کیا حلال ہے، کیا کیا حرام ہے، اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے لیں گے، ہمارے معاملات یعنی مثال کے طور پر شادی بیاہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے وغیرہ، اس کا کیا نظام ہے، یہ کہاں سے لیا جائے گا، تجارت کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، اسے کہاں سے لیا جائے گا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کھانے پینے میں سب کہاں سے لیا جائے گا، اس کے لینے کے لیے جو ضابطہ ہے، جو اصول ہے، جو سورس اور مرجع ہے، اسی کو منہاج کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور نے بنا دیا۔ عیسائیوں کے لیے ایک دستور تھا جو ان کے خاتمے کے ساتھ، اس کے اختتام کے ساتھ دستور ختم ہو گیا۔ یہودیوں کا ایک دستور تھا، ان کے ساتھ وہ ختم ہو گیا، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے اپنی ایک شریعت تھی، اس کا دستور تھا، وہ ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو جو دستور لے کر کے آئے وہ قرآن کریم اور نبی کی سنت کے اندر کیا ہوا ہے، وہ ڈھلا ہوا ہے۔ تو ہمیں جو سمجھنا ہے وہ کیا سمجھنا ہوا ہے، سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے میرے بھائیوں کہ آخر وہ راستہ کون سا ہے جس راستے پر چل کر ہم صحیح معنوں میں عقیدہ لے سکیں گے، صحیح معنوں میں عبادت لے سکیں گے، صحیح معنوں میں فرائض لے سکیں گے، صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کا اصل سورس کیا ہے، راستہ کیا ہے میرے بھائی، اسی کو منہج کہتے ہیں، اسی کو منہج، اسی کو منہاج، اسی کو طریقہ، اسی کو میرے بھائیوں وہ مرجع اور سورس کہا جاتا ہے جہاں سے دین اور شریعت لیا جائے گا، جس راستے پر چل کر کے دین لیا جائے گا۔ بہت موٹے انداز میں اگر آپ کے سامنے بات کہی جائے تو ہم یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہیں اور کہہ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارا جو راستہ ہے جس پر چل کر کے دین ہمیں ملے گا، صحیح دین ملے گا، سچا دین ملے گا، خالص دین ملے گا، جو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوگا، جہنم سے بچانے کا ضامن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے، تو میرے بھائی وہ دستور کیا ہے، وہ دستور وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا راستہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت جن لوگوں کے سامنے اتری، قرآن اللہ کی کتاب جن لوگوں کے سامنے اتری، وہ سنتیں جن لوگوں کے سامنے بولی گئیں اور جن لوگوں کے سامنے وہ سنتیں عملی طور پر کر کے دکھائی گئی، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کو کیسے سمجھا، اسی طرح سے سمجھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لے سکتے ہیں۔ یہ ہے راستہ، دین کو لینے کا راستہ۔ چاہے آپ کو عقیدہ لینا ہے ایسے ہی لینا ہے، قرآن سے، سنت سے، صحابہ کرام کے طریقے سے۔ آپ کو عبادات میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، قرآن سے، سنت سے، صحابہ کرام کے طریقے سے، کیونکہ وہ پہلا بیچ ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کو تازہ تازہ اترتے ہوئے دیکھا، غضباً طریا، کیا کہا، ایک دم تر و تازہ، ہرا بھرا، ایک دم نیا نیا آیا قرآن کریم اترا۔ سب سے پہلے کس کے سامنے پڑھ کر کے سنایا گیا، صحابہ کرام، انہوں نے ہی اس کو پڑھ کر کے ان کے سامنے سنایا گیا، اس کا معنی اور مطلب سمجھایا گیا، اور اسی پر اس کے مطابق عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دکھا بھی دیا۔ یعنی زبان سے بتلا دینا، سمجھا دینا، اور اس کے بعد عملی طور پر کیا کرنا بھائی، عملی طور پر اس کو انجام دے کر کے سمجھا دینا۔ اب یہ تو ہو گیا وہ منہاج، جو منہاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور ان تمام چیزوں کی بہت ساری دلیلیں، کیوں قرآنی سورس ہے، قرآن ہی کیوں راستہ ہے دین کا، سنت ہی کیوں راستہ ہے دین کا، صحابہ کرام نے کیا سمجھا، کیا عمل کیا، وہی کیوں ہے دین کا راستہ۔ اس کے ایک دو نہیں بلکہ 10 20 50 دلائل موجود ہیں، لیکن اس کا یہ وقت نہیں ہے۔ دوسری ایک بات سمجھنی ہے، وہ یہ سمجھنی ہے اس راستے کے علاوہ کون کون سے راستے اس وقت دنیا کے اندر چل رہے ہیں، جسے ہمارے کچھ بھائیوں نے ہے نا ان راستوں میں سے کسی راستے کو پکڑ لیا، ہمارے کچھ بھائیوں نے کسی اور راستے کو پکڑ لیا، ہمارے کچھ بھائیوں نے تیسرے کو، کسی نے چوتھے کو، کسی نے پانچویں کو پکڑ لیا، اور اس سے دین کو حاصل کرنے کا طریقہ بنا لیا، جبکہ وہ دین حاصل کرنے کا راستہ طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے گمراہی کے راستے ایک نہیں اتنے کھل گئے جتنے راستے بنا لیے گئے، اور پھر ان کے اندر بھی بہت سارے راستے نکلتے چلے گئے۔ میں اشارہ کروں صرف اور صرف، اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ، بزرگ بندہ، اگر کوئی خواب
लोग देख ले اور خواب میں بتایا جائے کہ ایسا کرنا چاہیے تو اس کو بھی دین سمجھ لیا جائے. فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, نبی نے ایسا بتلایا, صاحب ابو بکر صدیق نے ایسا بتلایا, یا میں نے ایسے خواب میں دیکھا ہے, اس لیے اس پر عمل کرنا صبح صبح شروع کر دے اور لوگوں کو بتلانا بھی شروع کر دے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. اللہ کے نبی موجود تھے خواب کے اندر, صحابہ کرام موجود تھے خواب کے اندر, اور ایسے ایسے آپ نے حکم دیا. اب خواب سے جو چیز ملے کیا اس کی بنیاد پر دین پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کہے مجھے الہام ہو رہا ہے, میرے دل میں کوئی چیز اتر رہی ہے, ڈالی جا رہی ہے, فلاں بزرگ کے دل پر کوئی چیز ڈالی جا رہی ہے, وہ سورس ہے دین کا جو اس کے الہام میں جو چیز دل کے اندر جو چیز ڈالی گئی اس کے مطابق عمل کیا جائے. کوئی کہے مجھے کشف ہو رہا ہے, کشف یعنی کیا مطلب؟ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل دماغ سب کھل گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, اسے میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, اس لیے ویسے عمل کروں گا. میں بھی عمل کروں گا, اپنے ماننے والوں کو بھی یا اپنے ساتھیوں کو بھی اسی طرح سے عمل کرنے کی دعوت دوں گا. تو کیا آپ کہیں گے کہ دین کو یہاں سے لیا جا سکتا ہے؟ کسی کے خواب کو دین کا مرجع سمجھا جا سکتا ہے؟ کسی کے الہام کو, کسی کے کشف کو, کوئی کرامت بیان کرے, فلاں شخص کو کرامت ہوئی, اللہ کا نیک بندہ, صالح بندہ, بزرگ ہے, اللہ کا ولی, اس نے خواب, اس کے کرامت ہوئی ہے ایسے, اور اس سے جو کچھ نکل رہا ہے, جو کچھ معنی سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو دین بنا لیا جائے. کیا یہ دین کا سورس ہو سکتا ہے؟ یہ اس منہاج کے خلاف ہے جو منہاج اللہ کی کتاب, نبی کی سنت اور صحابہ کرام کی سمجھ کی شکل میں ہمیں دیا گیا ہے. ایک دوسرا طبقہ ہے, اور آپ جانتے ہیں نا, ایک طبقہ ہے کہ نہیں فلان کے نام لیواؤں میں مسلمانوں میں جو خواب کے پیچھے دین کو لے کر کے, دین کو کہاں سے لیتا ہے؟ اپنے خوابوں سے, اپنی کشف, اپنی کرامات, اپنے الہامات, اپنے منامات, یہاں سے دین کو لیتا ہے. اس لیے بہت ساری باتیں ان کی دین کی کہاں سے لی گئی ہے؟ انہی سورسز سے لی گئی. ظاہر ہے کہ میرے بھائیوں یہ دین کا منہج نہیں ہے, دین پر چلنے کا یہ راستہ نہیں ہے. کوئی دوسرا ایک طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی فلاں شخص بہت زیادہ ذہین فتین آدمی, بڑا لاجک ہے, بڑا نالجبل آدمی ہے, بڑا ٹیلنٹ اور ذہین آدمی ہے, اور اس کی فکر یہ کہتی ہے کہ یہاں دین کے اندر ایسا کرنا چاہیے, اس کی سوچ یہ کہتی ہے, اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں ایسا کر لینا چاہیے. تو آپ بتائیے کہ کیا اس کی عقل کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو تسلیم کر لیں گے؟ اس کی عقل کہے کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں, ہمارے پاس ذہانت بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس سوجھ بوجھ بہت زیادہ گہری ہے, تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا سورس اس کی عقل کو بنا سکتے ہیں؟ قرآن کریم کا جو معنی وہ سمجھے وہی معنی صحیح ہے, حدیث کا جو معنی وہ سمجھے وہی معنی صحیح ہے. قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو اپنی عقل سے سمجھ کر کے اپروو کر دے اسے مان لیا جائے, جسے اپروو نہ کرے اسے نہ مانا جائے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جس حدیث کو وہ اپروو کر دے اپنی عقل سے اسے تسلیم کر لیا جائے, جسے اپروو نہ کرے اسے چھوڑ دیا جائے. کیا دین کا سورس کسی کی عقل ہو سکتی ہے؟ اگر عقل ہی سورس ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے زیادہ عقل مند دنیا میں کون پیدا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں. ایسے ہی کوئی میرے بھائیوں الگ راستہ بنائے ہوئے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو اصل مرجع ہے, اصل منہج ہے, اس سے ہٹا ہوا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جس نے سارے دین کو کس کے حوالے کر رکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے حوالے کر رکھا ہے. ائمہ ہیں, معصوم ہیں, اور وہی جب سب کچھ پورا ان کا دین کہاں گھومتا ہے, ان کے دین کی گردش صرف اور صرف کہاں ہوتی ہے؟ صرف اور صرف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہے, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین, اور اس کے بعد ان کے خانوادے کے نیچے جتنے لوگ آئے ہوئے میرے بھائیوں, امام فلاں, امام فلاں, امام فلاں, امام فلاں, انہی سارے لوگوں سے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی کو ان لوگوں نے دین کا سورس اور مرجع بنا لیا ہے. کیا یہ دین ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے سامنے ہے, سنت ہمارے سامنے ہے, ہم قرآن کریم کو عربی زبان پڑھیں گے, قرآن کریم کو سمجھیں گے, حدیث کو پڑھیں گے عربی زبان پڑھ کر کے عربی حدیث کو بھی سمجھیں گے. اب صحابہ کرام نے جیسے سمجھا ہے, صحابہ کرام نے جیسے اس پر عمل کیا ہے, برتا ہے, کوئی ضروری تو نہیں ہے میرے بھائی, ضروری نہیں ہے. وہ بھی ذہین فتین تھے, وہ بھی عقل مند تھے, ہم بھی عقل مند ہیں, ہمیں بھی اللہ نے عقل سوجھ بوجھ عطا فرمائی. اگر وہ کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ یا اتنے سارے ائمہ امت کے گزر چکے ہیں, تابعین, تبع تابعین اور خیر القرون کے بعد بہت سارے لوگ,
بھئی وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، کیوں ان کی بات کو ہم فالو کر لیں، کیوں اپنی بات کو ہم چھوڑ دیں؟ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم دنیا کے ہر مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، تو دین اور شریعت کو کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ اس طرح کی بات کرنے والے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام کے خلاف تبرہ بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بہت ساری، اس لیے کہ ان کی عقل، ان کی سوجھ بوجھ کے خلاف ہے وہ بات، صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنا شروع کر دیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آپ دیکھیں گے کہ ایک نہیں نہ جانے کتنے راستے لوگوں نے بنا رکھے. کچھ لوگوں نے صرف اور صرف دین کا مطلب یہ سمجھا ہوا ہے کہ دنیا کے حالات، دنیا کے اندر جو حالات ہیں، کون سے حالات؟ دینی عقدی حالات نہیں میرے بھائیو، سیاسی حالات، پولیٹیکل حالات. دنیا میں کس ملک کا کیا پلان چل رہا ہے، کون سا ملک کس رخ پر جا رہا ہے، کس کا کیا منصوبہ ہے، کس نے کس کے خلاف کیا ارادے کر رکھے ہیں، اور کس کا، اسی ساری سیاست میں لگے رہنا، اسی کو پڑھنا، اسی کو سیکھنا، اسی کو بیان کرنا. یہی سیکھنے والا سیکھے، یہی سکھانے والا سکھائے. علماء کرام کو چاہیے کہ عوام کو، خواص کو، طلبہ کو، مردوں کو، خواتین کو دنیا کے سیاسی حالات سے آگاہ کریں. یہ دین کا سب سے ضروری کام ہے، یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بھی ہمارے بہت سارے لوگ. میرے بھائی، میرے بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، بہت بڑے بڑے فتنے. تو دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، میں کوئی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا ہے کہ عقیدے کی اصلاح سماج کی اصلاح کی بنیاد ہے، منہج کی اصلاح سماج کی اصلاح کی بنیاد ہے. میرے بھائیوں، اس کے بعد عبادات کا مسئلہ ہے اور دیگر اعمال شریعت کا مسئلہ ہے، چاہے فرائض ہو اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کی توحید کے بعد سب سے بڑا کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قریب بناتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کا مسئلہ ہے. مسلمانوں، دیکھو اپنے حالات کو جائزہ لو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، پچھلے ایک ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 15 دن کا، یا مہینے بھر کا، یا پچھلے 1-2 دن کا جائزہ لے کر کے دیکھو، کیا تمہاری ساری نمازیں مسجد میں باجماعت ادا ہوئی ہیں کہ نہیں؟ اسلام دعووں کا نام تو نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر اسلام دعووں کا نام ہے، ساری دنیا اسلام کا دعویٰ کر سکتی ہے. اپنے کام کرتے رہو، اپنی مرضی پر چلتے رہو، اور اپنی دنیا، اپنی مشغولیت، اپنی مصروفیت اور اپنی مادے کے پیچھے، اپنے بات کے پیچھے بھاگتے رہو اور اسلام کا لیبل لگا کر کے زندگی گزارتے. اگر اسلام دعووں کا نام ہوتا تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے. اسلام منہج زندگی ہے، اسلام دستور ہے، اسلام عمل کا، کردار کا نام ہے. اس لیے اسلام صرف اور صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف اور صرف نظریے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک عملی دستور زندگی ہے، اس کے اندر کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. میں 5 وقتہ نمازوں کے لیے میرے بھائیوں، نماز کے لیے باجماعت نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ہوگا. میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں، اگر رسوائی کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی ہاتھ اٹھا کر کے پوچھتا آپ سے، اٹھاؤ ہاتھ، بتاؤ کہ آپ نے نماز فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، کل، پرسوں، 2 دن، 3 دن، 4 دن پہلے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، سب سے پہلے کہنے والا اور پھر اس کے بعد سبھی لوگ. اسلام میرے بھائیوں کیا ہے نا، ہم چلاتے ہیں یہاں سے وہاں تک. فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے میں اتنا بھاؤک ہو گئے ہم کہ ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ارے اپنے عقیدے کا جائزہ لو، عقیدہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، تمہاری توحید سلامت ہے کہ نہیں، تمہارے فرائض درست ہے کہ نہیں، تمہارا منہج زندگی درست ہے کہ نہیں درست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا تو سیپریٹ ہمارے اپنے عقیدے کا حساب لے گا، ہمارے اپنے منہج کا حساب لے گا، ہماری عبادات کا حساب لے گا، ہماری اپنی شریعت پر عمل کا حساب لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو بات پرس کرے گا وہ دنیا کی، ایران توران کی باتیں نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جن سے کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے کرے گا، ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے. بندے تیرا عقیدہ، بندے تیرا منہج، بندے تیری سنت، بندے تیرے فرائض، بندے تیری واجبات، بندے تیرے معاملات، بندے تو نے کتنے حقوق ادا کیے، کتنے پامال کیے، تو نے حلال کھایا کہ حرام کھایا، جائز کھایا کہ ناجائز کھایا، تو نے کیا کچھ، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. ہمیں اپنی ذات کی فکر نہیں میرے بھائیوں، اپنے گھر کی فکر نہیں اتنی، ہمیں اپنے بال بچوں کی فکر نہیں اتنی، اپنے پڑوس کی فکر نہیں اتنی جتنا ہمیں 5000 10,000 کلومیٹر کے فاصلے کے حالات کی فکر پڑی ہوئی ہے. اور اس فکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دین سے آزاد ہو جائیں میرے بھائی. فکر مندی کا مطلب جو ہوتا ہے وہ فکر مندی رہے آپ کے پاس.
یقیناً ایک مسلمان کو فکر ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے حالات دنیا میں کیسے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہماری اپنے عقیدے اور اپنے عمل کردار سے کوئی مطلب نہ ہو اور ہم صرف شور مچانا شروع کر دیں، آندولن کی بات کریں، یہاں وہاں جنگ جدال میں شریک ہونے کی بات کر دیں. سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے نوجوانوں کے. یہ سب کہاں سے نکلا ہے؟ ہم نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دین اور شریعت کے نصوص کو اپنی عقل مجرد سے پرکھنے کی کوشش کرتا ہے. جو اس کی عقل میں کوئی بات فٹ ہوتی ہے سمجھ میں آتی مانتا ہے، اور جو چیز کی عقل میں نہیں فٹ ہوتی، نہیں بات نہیں بیٹھتی، وہ نہیں مانتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، چاہے وہ معجزہ کیوں نہ ہو بڑا سے بڑا، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہ ہو، حدیث کیوں نہ ہو جسے امام بخاری نے روایت جو اپنی کتاب کے اندر، امام مسلم نے روایت کیا ہو اپنی صحیح کے اندر، اسے وہ بڑی آسانی سے رد کر دیتا ہے، ٹکرا دیتا ہے. میرے بھائی افسوسناک بات ہے کہ نہیں ہے. ہمارے اپنے حالات کیسے ہیں میرے بھائی؟ ہمارا کاروبار کہاں تک درست ہے نہیں درست ہے، ہماری جاب کہاں تک درست ہے نہیں درست ہے، ہماری انکم کا سورس کہاں تک حلال ہے کہاں تک حرام ہے، کوئی حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے اس کے اندر. ہم اپنے میرے بھائیوں کاروبار کے اندر کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں، کسی پر زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں میرے بھائیوں. ہم کاروبار کرتے ہیں تو ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہے ہیں، کاغذات میں خرد برد تو نہیں کرتے ہیں. ہم رشوت دے کر کے اور رشوت اور کیا نام ہے جس کے نام بدل دیے گئے، رشوت دے دے کر کے کوئی اپنا کام تو نہیں نکال رہے ہیں میرے بھائی. بہت سارے مسائل ہیں کہ نہیں مسائل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے بہت سارے جو کہہ لیجیے کہ کیٹیگریز ہیں، ان ساری کیٹیگریز میں ہم ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک شوہر اپنی بیوی کو حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ زیادتی تو نہیں کرتا. ایک مرد ایک باپ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے بارے میں جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے میرے بھائی؟ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بہت سارے پہلو ہیں میرے بھائی. ایک صرف اور صرف ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کی اپنی سماج کی اصلاح کرنی ہے تو عقیدے کی اصلاح، منہج کی اصلاح، فرائض کی اصلاح، اللہ کے حقوق سے متعلق فرائض کی اصلاح، بندگان کے حقوق سے متعلق فرائض کی اصلاح کرنا ہے. اگر ہم یہ سب کریں گے تب جا کر کے صحیح معنوں میں ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی، ورنہ صرف اور صرف میرے بھائیوں نعروں سے دعووں سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاشرے کی اپنی سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی خطوط پر یعنی انہی لکیروں پر چل کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن خطوط پر اس معاشرے کی اصلاح ہوئی تھی جس کو ہم جاہلی معاشرہ کہتے ہیں. اس جاہلی معاشرے کے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہوئی کہ بعد میں وہ معاشرہ جو تبدیلی کے بعد معاشرہ بنا، صحابہ کا معاشرہ، وہ معاشرہ مدینے والوں کا معاشرہ، صحابہ کا معاشرہ رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنا دیا گیا. ہمیں اس معاشرے کو بنانے کے لیے ہمیں ان خطوط پر چل کر کے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو میرے بھائیوں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم صرف اور صرف زبان تک نہ رہیں، صرف اور صرف کان تک نہ رہیں، صرف اور صرف جذبات تک نہ رہیں، وقتی طور پر سننے کے لیے آمادہ نہ رہیں. بس میرے بھائیوں ہم عملی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں. عملی طور پر دیکھیں کہ نماز کا کیا حال ہے، دیکھیں کہ عقیدے کا کیا حال ہے، دیکھیں کہ منہج و دستور کا کیا حال ہے، دیکھیں کہ کاروبار کا کیا حال ہے، دیکھیں کہ بزنس کا کیا حال چال ہے، دیکھیں کہ کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا ہے، دیکھیں تم کہ بندگان کے کس کیٹیگری کا حق عمل کر رہے ہیں. میرے بھائی کتنے رشتے ناتے کٹے ہوں گے کہ نہیں کٹے ہوں گے؟ رشتہ توڑا ہے کہ نہیں توڑا ہے ہم نے؟ ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے میرے بھائیوں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے بہت قریبی رشتوں کو بھی پامال کر دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں نا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رشتہ ہے نا رشتہ، ہاں اس کا تعلق مجھ سے ہے، جو رشتے کو کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں گا، جو رشتے کو کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا، جو رشتے کو جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا. خیر بہت ساری باتیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب اپنی اصلاح کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور پورا معاشرہ سدھر جائے گا، دوسرا معاشرہ، تیسرا معاشرہ، تو شہر سدھر جائے گا، ملک سدھر جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ بعید نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمارے سامنے آئیڈیل ہے مدینے کا معاشرہ، ہمارے سامنے آئیڈیل ہے صحابہ کرام کا معاشرہ، جاہلیت سے نکلنے والا معاشرہ اور قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے.
اس معاشرے کو کیا تھا، کیا تبدیلیاں ہوئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو انہی نقشوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.